نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج سنن نبی داؤد کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے، انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ عمل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور نمبر ہے 4800۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیتا ہوں، ایک جگہ ہے ایک گوشے کی خوشخبری دیتا ہوں، جو حق پر بھی ہو اور پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ یعنی کوئی شخص اسے بلا وجہ لڑے اور یہ آدمی سچا بھی ہو لیکن پھر بھی جھگڑا ختم کر دے، جھگڑا چھوڑ دے، صبر کر لے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کوئی عام بندہ ضمانت نہیں دے رہا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں اس شخص کو جو جھگڑا ختم کر دے اگرچہ وہ سچ پہ بھی ہو۔ اور دوسری آپ نے یہ بات فرمائی، بہت پیاری بات ہے کہ اس شخص کے لیے میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو کبھی جھوٹ نہ بولے اور مذاق کے طور پہ بھی جھوٹ نہ بولے۔ ہم اکثر مذاق کے طور پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، مذاق کے طور پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق کے طور پہ بھی جو شخص جھوٹ بولنے کو ترک کر دے میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے، خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں اور جھوٹ سے باز آ جائیں۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، جو اچھے اخلاق اپنا لے۔ یہ ایک اور بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میزان میں اچھے اخلاق سے بڑھ کر وزنی چیز اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ جو اخلاق ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے اگر کوئی اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور تینوں بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ تینوں پہ ہم کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، یہ 4800، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، جو جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے جو حق پر بھی ہو لیکن پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کو بھی جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے جو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے۔ اور تیسری بات آپ نے اس شخص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اگر کوئی برا بھی اس کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو وہ اپنے اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑے۔ یہ تینوں باتیں آپ نے دیکھنے کتنی پیاری ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں ان میں بے شمار خوبیاں ہیں، لا تعداد خوبیاں ہیں، لیکن میری ناقص رائے کے مطابق جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مختصر بات کی، تعداد کے لحاظ سے آپ کے ارشادات گرامی الفاظ ان کے بہت کم ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی، ان میں خوشخبری، ان میں وعید، ان میں سبق بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ الفاظ کے تعداد سے لحاظ سے کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان پہ عمل کر لیں صرف ایک حدیث پہ ہی تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کیا کریں، خدا را نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ہم اور چیزوں میں بڑا وقت ضائع کرتے ہیں، تو حدیث کی کتب کے بھی ٹائم نکالا کریں، اپنے گھر میں کتابیں لا کے رکھیں، اور ٹائم نہیں ہے تو اگر کوئی میرے جیسا گناہ گار آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو سن لیا کریں۔ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ ہم بہت سارے کام گناہ کے کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کا وبال کتنا بڑا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دین کو پڑھا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اکثر لوگوں کے پاس جو دین ہے وہ لوگوں کا بتایا اور سنا ہوا ہے،
ایسے دین سمجھ نہیں آتا، دین کو خود پڑھنا پڑتا ہے۔ دعا فرمائیے اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔